برادران عزیز، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایمان کی حقیقتیں، ایمان سے انسان کی زندگی کیسے مدیریت ہوتی ہے اور ایمان کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ایماندار کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے، مومن کے شرائط کیا ہیں، مومن کسے کہلاتے ہیں، یا مومن جو ایمان رکھنے والے ہیں اس کی زندگی اور جو بغیر ایمان کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اس دفعہ ہم نے صرف 1 آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ پہلی آیت ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری ایک سوچ ہے، عوام کی ایک سوچ ہے کہ جو ہم سے نہیں ہوا، جو بندگی ہم سے نہیں ہوئی ہے، جو عبادتیں ہم سے نہیں ہوئی ہے، جتنی ہمیں بندگی کرنی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں خالق ہمیں کیا کریں گے؟ مغفرت کریں گے، خالق ہماری مغفرت کر دیں گے۔ لیکن قرآن اس نظریے کے خلاف ہے، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے بندگی نہیں کی، ہم نے گناہیں کی اور پھر خدا بخش دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کی آیت، قرآن یہ بتا رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ عرض یہ کیا تھا، اطاعت کا انعام ہے رحم، مغفرت، رحمت، یہ اطاعت اور بندگی کا انعام ہے۔ یہ گناہ اور نافرمانی کے لیے مغفرت نہیں ہے، مغفرت، عبادت، اطاعت، بندگی کے لیے دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ ہم بندگی نہ کریں، ہم خدا شناس نہ بنیں، ہم وظیفہ شناس نہ بنیں، ہم خود شناس نہ بنیں اور پھر خدا ہمیں بخش دیں۔ یقیناً خدا کی بخشش کا دروازہ بہت وسیع ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے بندگی کی ہے یا نہیں کی ہے، ہم نے اپنے وظیفے کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن یہ آواز دے رہا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولو ان اہل القری آمنوا واتبعوا واتقوا، اگر یہ اہل قرآن، یہ محلہ والے، یہ شہر والے، یہ مکہ والے آمنوا، اگر ایمان لے آئے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ایمان لے آئیں، حقیقی مومن بن جائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، شرط ہیں، چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آ جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، ذات پروردگار نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان لے کے آؤ، دوسرا تقوی اختیار کرو۔ اگر ایمان لے آیا اور تقوی اختیار کیا تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتیں اس پر نازل کی جائے۔ میرے عزیزو، مسلمانوں پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، تیل مسلمانوں کے پاس، گیس مسلمانوں کے پاس، مختلف منابع، طبی منابع، قدرتی منابع، قدرتی ذخائر مسلمانوں کے پاس۔ اگر مسلمان کے پاس نہیں ہے تو وہ ایمان ہے۔ عجیب ہے، آپ کے پاس تیل، گیس، سب کچھ آنے کے باوجود اب بھی امریکہ کا غلام ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو منابع سے مالا مال کر دیا تھا، لیکن آپ کی نگاہیں کس کے اوپر ہیں؟ امریکہ کے اوپر ہے، اسرائیل کے اوپر ہے۔
مختلف یورپین ملکوں کے اوپر. ارے بھائی تمہیں خدا نے گیس سے نوازا ہے, تمہیں تیل سے نوازا ہے, کیوں تم مجازی خداؤں پہ ڈیپینڈ کرتے ہو؟ کہ کیا کمی رکھا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ساری چیزیں تو عالم اسلام کے پاس ہیں, لیکن عالم اسلام کے حکمران امریکہ بدلتے ہیں. قرآن کہتا ہے تو ایمان لے آؤ میں تمہیں اور بھی دوں گا. جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی اس ایمانی جذبے کے ساتھ جب لڑا, میں نے عرض کیا نا جنگ خندق, جنگ احزاب کی بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے تو, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, ایک چھوٹی سی طاقت ایک بہت بڑی طاقت پہ جیت گئے تھے. میں نے آپ کو حضرت داؤد کی مثال دیا تھا. ایک شخص حضرت داؤد نے پتھر پھینکا, جالوت کے سر پھٹا اور پورا اس کی پوری طاقت ختم ہو گئی, بھاگ گئے. کیوں؟ ایمان. جوانوں دنیا چاہیے, اپنے ایمان پر توجہ دیں, ایماندار بنیے. خدا کی قسم کربلا نام ہے ہمیں مؤمن کرنے کا. کربلا تحریک ہے, کربلا حادثہ نہیں ہے. تحریک ہمیشہ, تحریک میں کیا ہوتا ہے؟ روز بروز ترقی ہوتی ہے, تحریک میں دوام ہے. میں نے کل عرض کیا, شاید کس مجلس میں مجھے نہیں معلوم, شاید اس مجلس میں, میں تو آپ یہ چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن جو بات سلسلہ آگے بڑھنے کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ عزیزان گرامی, اگر ہم خدا پہ ایمان رکھیں, اگر ہم ٹرسٹ کریں, واللہ امریکہ کی غلامی سے ہم نکل آئیں گے, ہم نکل آئیں گے. عجیب نہیں ہے, امریکہ کا اپنا جو ریزرو تیل ہے وہ ابھی تک ہاتھ نہیں لگاتا ہے. کہاں سے بٹورتے ہیں؟ عراق سے, سوریا سے, جتنے یہ عرب ممالک میں تیل ہیں امریکہ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں. جرات نہیں ہے منع کرنے کی. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ خدا پہ ہمیں بھروسہ نہیں. جو بھروسہ ٹرمپ پہ تھا نا, دیکھا اس نے کیا کیا؟ ارے مسلمانوں خدا پر ایمان لے آؤ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہی مسلمان ہیں جو اندلس تک پہنچ گئے تھے. آج اپنے ملکوں میں, ایک ایک ملک میں اسلام نام کا کچھ بھی نہیں. سوچئے, انفرادی زندگی پہ سوچئے, اجتماعی زندگی پہ سوچئے. وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض. خدا نے ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. وہ کیا کریں گے؟ زمین پر خلیفہ قرار دیں گے, تمہیں خدا کے وارث بنا دیں گے. شرط یہ ہے ایمان لے آؤ. خدا نے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا ان کو خلیفہ قرار دیں گے جو خون بہائیں گے, جو فساد پھیلائیں گے؟ لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خدا کیا جانتے؟ خدا ایمان والوں کو اس شکل میں جس طرح خدا ہی چاہتا ہے. ابھی ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری ایمان کا. میرے عزیز و خدا کے لیے آج سے 8-9 دن ہو گئے ہم ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں, اس کی اہمیت پہ گفتگو کر رہے ہیں. برادران عزیز, برادران گرامی, یہ شیعہ قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے لیے حسین نے ایک ایسے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پر حقیقی ایمان ملتے ہیں, نیچرل ایمان. دوسرے مکتب میں نہیں ملے گا. یہ کربلا نے ہمیں سیکیور کیا ہے. میرے جوانوں, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین نے ہمیں کیا دیا, اس کے لیے ہمیں پہلے حسین سمجھنا ہوگا. واللہ حدیث مولا امام حسین کا دعائے عرفہ کا ذرا مطالعہ کریں. جوانوں, آپ چاہتے ہیں ایمان قوی ہو جائے,
ایمان محفوظ ہو جائیں، دعائے عرفہ کا ایک دفعہ مطالعہ کرے ترجمے کے ساتھ۔ دعائے عرفہ غیر معروفہ میں امام علیہ السلام خدا سے مناجات کرتے ہوئے عجیب جملہ فرماتے ہیں، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمتک توصلنی الیک۔ اے میرے معبود، میں جب دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی سہولیات، یہ دنیا جس انداز میں بنی ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو میں تیرے وجود سے دور ہو جاتا ہوں۔ عجیب عزیزو جوانو، ایک ہم ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں، ایک حسین ہے جو خدا کو پہچان۔ فرق کیا ہے؟ اہل بیت بھی خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ہم بھی ٹوٹی پھوٹی معرفت خدا کی رکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ خدا کے معرفت کے راستے کتنے ہیں؟ کتنے راستے ہیں خدا کے؟ 2 راستے، only 2، 2 راستے، صرف 2 راستے خدا تک پہنچنے کے 2 راستے۔ ایک راستہ عقل کا، عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنا۔ دوسرا راستہ دل کا ہے، دل کا راستہ۔ یہ عقل کا راستہ کیا ہے؟ عقل کا راستہ بہت سارے ایتھیسٹ، بہت سارے بے دین ریسرچ کرنے والے سائنسدان محققین نے جب مختلف موجودات پر، اجسام پر ریسرچ شروع کر دی تو ان کا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی مؤثر ہے، کوئی خالق ہے۔ وہ مجبور ہو گئے ہیں خالق پر ایمان لانے۔ کوئی تو ہے، یہی کوئی تو ہم کہتے ہیں خدا ہے۔ لیکن یہ راستہ تھوڑا سا لانگ راستہ ہے، طولانی راستہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی ہوگی، ریسرچ کرنا ہوگا، اپنے ذہن سے کافی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اس میں تدین شرط نہیں ہے۔ عجیب ہے، ایک عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، تقوی شرط نہیں ہے۔ عقل کے راستے سے خدا تک پہنچنے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں۔ اسی لیے ایک ایتھیسٹ بھی پہنچ سکتا ہے، ایک بے دین لائق بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ تحقیق کرتے کرتے، اپنے ذہن کو استعمال کرتے کرتے ایک حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر وہ اقرار کرتا ہے، ہاں ایک خدا ہے، ایک مؤثر ہیں۔ نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ پرہیزگار ہے، نہ وہ نماز شب پڑھتے ہیں، نہ وہ صدقات دیتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایتھیسٹ ہیں۔ وہ لائق انسان ہے، بے دین ہے، لیکن تحقیق کرتے کرتے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہر کوئی نہیں، وہی پہنچ سکتا جو کیا کرتا ہے؟ اجسام پر، ابعاد پر کیا کرتے ہیں؟ وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور جو دوسرا راستہ ہے خدا تک پہنچنے، وہ دل کا راستہ ہے، وہ قلبی راستہ ہے۔ دل کے راستے سے بھی خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ہر دل والے نہیں پہنچتے۔ ہر دل والے دل کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچتا ہے۔ وہ دل خدا تک پہنچتا ہے جس میں تقویٰ ہے، جس میں ریاضت ہے، جس کے اندر خالق بستا ہے، جس کے اندر ایمان ہے۔ جیسا ہم کہہ رہے تھے، وہ دل جس کے اندر ایمان ہے۔ یہ شارٹ راستہ ہے۔ قرآن نے اس کے لیے کہا، نحن اقرب من حبل الورید، تیرے شہرک سے بھی نزدیک ہیں، تیرے شہرک سے ہم نزدیک ہیں۔ میرے زمانے سے عرض کیا، یہ دل کا راستہ، یہ دل کا راستہ۔ تو مولا امام حسین نے کیا فرمایا؟ الہی، اے میرے محبوب، ترددی فی الآثار، جب ہم تیرے مخلوق کے بارے میں مطلب شروع کر دیتے ہیں، یوجب بعد المزار، تو تیری زیارت سے تجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ عرض کیا، ہر قلب خدا تک پہنچنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ وظیفے ہیں۔ اس کے اندر تقویٰ ہونی چاہیے، اس کے اندر یاد خدا ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، جس کے دل پاکیزہ ہے، اس کے لیے میں نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت پیش کی تھی کہ انسان کا دل اگر بن جاتا ہے تو آنکھیں بن جاتی ہے، کان بن جاتے ہیں، زبان بن جاتی ہے۔ اگر دل کیا ہو، دل میں خدا بستا ہو۔ یہ میری بات نہیں تھی، سرور کائنات نے فرمایا، القلب ملک، تمہارا دل بادشاہ ہے،
وَلَهُ جُنُودٌ، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک لشکر ہے. وہ لشکر کیا ہے؟ دل کا لشکر، آنکھیں اس کے لشکر ہیں. اذا صلح الملک صلح جنودہ، اگر اس کا دل ٹھیک ہو جائے تو لشکر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. حکومت ٹھیک ہو جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ملک نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، تو ہر قلب نہیں، وہ قلب جو خدا سے جڑ جائیں. خدا سے جڑنے کے لیے یہ تمام موجودات یہ ہمارے لیے، ہم خدا تک پہنچتے ہیں ان آثار کے ذریعے. لیکن اہل بیت علیہم السلام آثار کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ خود خدا کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں. اس کو علمی اصطلاح میں دلیل علمی اور دلیل علمی کہتے ہیں. معلول سے معلول تک پہنچنا یا دلیل سے معلول تک پہنچنا. میرے جوان زیادہ اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک بحثی ہے بس. ائمہ علیہ السلام خدا کو خدا کے ذریعے پہچانتے، اسی لیے امام سجاد فرماتے وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ، مولا امیر المومنین فرماتے وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ. مولا امام حسین نے اس دعائے عرفہ میں عظیم جملہ فرمایا، فرماتے کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک. اے میرے معبود، یہ جتنے بھی مخلوق ہیں یہ کس طرح تیرے وجود پر دلیل بن سکتا ہے، استدلال کر سکتے ہیں. یہ سارے مخلوقات تیری طرف محتاج ہیں، یہ محتاج تیرے اوپر دلیل نہیں بن سکتا. دریا میں روانی ہے تو خالق کی طرف محتاج ہے، سورج کا طلوع ہونا ہے تو خالق کی طرف محتاج ہیں. جتنے بھی یہ دنیا کا نظام ہے وہ خالق کی طرف محتاج ہے. مولا فرماتے اس پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس پہ استدلال نہیں ہو سکتا. البتہ یہ حسینی معرفت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو انہی آثار کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں. جو ہماری سوچ ہماری فکر اتنی ہے، ہم کہتے ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ یہ بنانے والا ہے. مولا نے فرمایا کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک. آیا دنیا میں تیری ذات سے کوئی آشکار چیز ہے؟ اللہ اکبر. اے میرے بابو، تجھ سے بڑھ کر آشکار دنیا میں کوئی چیز ہے؟ متی بعدت حتی تکون الآثار ہی التی توصل الیک. تو کب دور ہو گیا تھا تب میں ان آثار کے ذریعے تک تجھ تک پہنچ جاؤں. اللہ اکبر، کیا کمال کا جملہ ہے. مولا اے میرے معبود، تو دور ہی نہیں ہوا، تو میرے قلب میں بس. متی تکون الآثار ہی التی توصل الیک. متی بعدت، اے میرے معبود تو مجھ سے کب دور ہو گیا؟ وہ کریم ذات دور نہیں ہوں گے، وہ ہمارے پاس بھی ہیں. متی بعدت حتی تکون الآثار ہی التی توصل الیک، تاکہ میں ان آثار کے ذریعے، میں ان مخلوقات کے ذریعے تجھ تک پہنچ جاؤں. پھر مولا نے ایک عجب جملہ فرمایا. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، عجب جملہ فرمایا. عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا. وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو ہمیشہ رکھوالی کرنے والی ذات، ہمیشہ نگہداری کرنے والی ذات، ہمیشہ خیال رکھنے والی ذات کو نہ دیکھ سکے. حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں خدا نے تجھے بچا کے رکھا. خدا نے نہ صرف تمہیں خلقت دی ہے، نہ تمہیں وجود دیا ہے، نہ تجھے بولنا سکھایا ہے، بلکہ تجھے بچاتا بھی ہے، تیرے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. اس معبود سے ہم دور رہیں. اسی جملے میں ہے وہ شخص بد نصیب ہے جس نے تیری رضا نہیں پایا. وہ بدقسمت ہیں، وہ بدقسمت ہیں. میرے جوان، حسین یہی چاہتے ہیں کہ ہم خالق سے جڑ جائیں، ہم خالق کا ہو جائیں. ہم بولیں تو خالق کے لیے، ہم سنیں تو خالق کے لیے، ہم کمائیں تو بھی خالق کے لیے، ہم کسی کی خدمت کریں تو بھی خالق کے لیے، ہم مجلس میں جائیں تو بھی خالق کے لیے. ہمارے وجود میں کیا ہو؟ سوائے ذکر حسین کے کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ذکر پروردگار کے کچھ نہ ہو. وہ معبود، وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات. لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس خدا کی طرف. لیکن ہم شکر ادا کریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آگے جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ شیعہ ہے یا نہیں.
تم سے تو برداشت نہیں ہوتا نا, تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کوئی جلوس گزرے, تم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا سبیل ہم لگاتے تکلیف تمہیں ہوتی ہے, جلوس ہم نکالتے درد تمہیں ہوتا ہے. ابھی جو گلگت میں واقعہ پیش آئے اس طرح کے واقعات ہوتے. میرے بھائی, حسین کے نام پہ پانی پلانا جرم ہے, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہر آزادی خواہ کا حق ہے. میرے بھائیوں, میں اہل سنت سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں, ہم نہ آپ کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, نہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں جو ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے سرپرست علماء ہیں, ہمارے دیانتدار علماء ہیں. ہماری قیادت کبھی جاہلوں کے ہاتھوں میں نہیں رہی ہے. ہمارے ابھی آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں بلتستان میں, آپ کے اہل حدیث قلیل تعداد میں سکون کی زندگی گزارتے ہیں, اہل سنت قلیل کی تعداد میں سکون سے زندگی گزارتے ہیں, دوسرے مسالک کے لوگ سکون سے زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں علماء کی قیادت ہے. وہ علماء سمجھتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کیا ہے, ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. مسلمان تمہارے بھائی ہیں, ہم علماء سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. ہمارا پرامن جلوس جب گزرتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. ہم نے نہ ابھی آپ کے ناموس کا کوئی نام لیا ہے, نہ آپ کے کسی حق کے خلاف ہم نے کوئی نعرہ لگایا ہے. ہم حسین حسین کرتے ہوئے گزرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سن 61 ہجری میں جو ہوا وہ برا ہوا. ہم سن 61 ہجری دوبارہ تکرار ہونے نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہم اس کے ظلم کے خلاف. تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یا آپ یہ بولیں جنہوں نے ظلم کیا ہے ہم اس کے کیا ہیں؟ فالوورز ہیں. جنہوں نے ظلم کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, وہ ہمارے آقا ہے, وہ سب کچھ ہے. یہ بھی نہیں کہتے آپ کہتے ہیں وہ ظالم تھا. جب ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, یہ تم ہم سے چھین نہیں سکو گے. یہ اس لیے کہ یہ مولا نے ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں, ظلم کے خلاف بولنے کی وصیت کی ہے علی نے. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, یہ تم چھین نہیں سکو گے. ہم اس راہ میں جان دے دیں گے جس آپ اسرائیل کے مقابلے میں جانیں دی. کس کے لیے؟ ابھی ایران کو مشکلات کس بات پر ہیں؟ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے, بیت المقدس کی آزادی کے لیے. یہ حسینی تعلیمات ہیں, مثلی لا یبایع مثلا. لیکن آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. یا آپ بولے ہم یزیدی ہیں, بولے یزید ہمارا سرپرست ہے, ہم اس کے ساتھ محشور ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہہ پاتے, یہ بھی نہیں کہہ پاتے. آپ کھل کے کہہ پاتے تو بولے. ابھی جب سے سوشل میڈیا آیا الحمدللہ بہت حقیقت اب عیاں ہونے لگے ہیں اور عیاں ہو جائیں گے. یہ جو ابھی اسرائیل نے جو حملہ کیا اس سے اور بھی عیاں ہو گئے ہیں. جوانوں بیدار رہیے, ہوشیار رہیے. حسین ہمیں کم سے کم اس عشرے میں ہمیں یہ فکر ہمارے اندر آ جانی چاہیے, ہم خدا سے ہم نے جڑنا ہے, ہم نے حق کی آواز بلند کرنی. اس حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے مولا حسین نے بڑی قربانی دی. میرے جوانوں مایوس نہ ہونا, کچھ جرنل شہید ہو گئے. بھئی ہمارا آقا حسین شہید ہو گئے, جرنل کی کیا اہمیت ہے؟ اس بیوی کے پہلو شہید ہو گئے. علی مرتضیٰ نے اپنے سر کے خون دیے اس مکتب کے. یہ مکتب بہت قیمتی مکتب ہے, یہ مکتب بہت قیمتی, یہ عشق کا مکتب ہے, یہ مودت کا مکتب ہے. عشق حسین میں ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں. یہی سکھایا حسین نے. حسین نے سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کی ہے, سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کی ہے. عرب کا قاعدہ تھا, جب کسی گھر میں ولادت ہوتی تھی تو ولادت کی مناسبت جو بھی تبریک کہنے کے لیے آتے تھے اسے ہدایہ دیا جاتا تھا. جب اکبر کی ولادت ہوئی نا, جتنے بھی تبریک کہنے کے لیے آئے حسین نے سب کو ہدایہ پیش کی. لیکن جب بہن زینب آئی حسین کی تبریک کے لیے,
میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے لیلا سے آ کے کہا، لیلا یہ میری ماں کی جگہ پر ہے زینب، میں نے سب کو خوش کر دیا لیکن میری زینب کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے کچھ ہدیہ دینا ہے۔ لیلا نے سوچا میں کیا ہدیہ پیش کروں کہ جو میرے پاس سب سے قیمتی ہے۔ لیلا نے کیا کیا؟ اکبر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ارے زینب میرے پاس اس سے کوئی قیمتی چیز لیلا نے اکبر کو ہاتھوں میں بلند کیا اور زینب کے لیے پیش کیا۔ شاید زینب نے یہی کہا ہوگا، ارے لیلا گھبراؤ مت، 18 سال تک پال کے واپس کر دوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ منا لزيارته۔ جو بھی کربلا جانے چاہتے بابا سمرن السلام علی الحسین۔ تذکرہ ہوا ہے۔ اکبر جب آئے، بابا اجازت دیجئے، اکبر کی طرف ایک نگاہ کی۔ حسین نے فرمایا، اکبر تجھے 18 سال تیری پھوپھی اماں نے پالا، پہلے پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ اکبر آئے ماں لیلا کے سامنے، اماں مجھے اجازت دے دیجیے، پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دیجیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک وقت میں مجھے حسین بہت غریب لگا۔ وہ اس وقت تھا جب حسین کا کڑیل جوان بیٹا خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، کبھی بہن آگے بلاتی تھی، کبھی ماں لیلا، ارے اکبر خدا حافظی تو کرو، اجرکم علی اللہ، خدایا ان آنسوؤں پہ رحم فرما، خدایا ان کی حاجات کو برابر نہ فرما، اجرکم علی الزہراء۔ عزیزوں اکبر کو اجازت مل گئی، اکبر چلے میدان قتل گاہ کی طرف، چند قدم بڑھے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے، بنی علی محلل محلا۔ اکبر نے جو مڑ کے دیکھا، بوڑھا بھاپ ہے، کبھی گرتا ہے۔ اکبر فوراً واپس ہو گئے، اکبر فوراً واپس ہو گئے۔ بابا اپنی اجازت دی تھی، یہ بےتابی کیوں؟ پتہ ہے حسین نے کیا کہا؟ ارے جن کے جوان بیٹے ہیں وہ ترک کریں گے، جن کے جوان بیٹے وہ سمجھیں گے جوان بیٹے کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا اکبر، ہاں میں نے تجھے اجازت دی تھی، لیکن بیٹا تجھے کیا معلوم، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ میں زیادہ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ دیکھیں انصاف کیجئے۔ کہتے شام میں جب سرہائے شہداء کو بازار میں لایا گیا نا، کچھ خواتین کی نگاہ اکبر کے چہرے پہ پڑی، اکبر کے
تو شام کی خواتین کہنے لگی خدا نہ کرے اس کی ماں زندہ ہو۔ جب یہ آواز لیلا نے سنی کہنے لگی ارے میں تو اکبر کو کربلا سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ، ماتم حسین، ماتم حسین۔
Jawad